نقصان بھی ہوا یہ تقریباً ایک برقع ہی ہے. احد بضم حمزہ مدینہ منورہ سے شمال کی جانب 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے. تاریخ خروج 6 شوال 3 ہجری بروز جمعہ. 600 غازی 200 سوار علمبردار مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ اور سعد بن عبادہ رئیس انصار رضی اللہ عنہ. لشکر قریش 3000 اور مسلح بہادر 2800 پیدل 700 زرہ پوش 200 شاہ سوار 3000 اونٹ 15 ہووج زنانہ. سوال کرتے پہ ہووج زنانہ تو بکے میں نا جی ہووج زنانہ کچاوی سے دینے نہیں کچاوا یا پلانا بھی سے دینے اردو اس میں تو 5-6 آگے بندے دوسرے حکمت مشکار بھی کچھ آگے وہ بڑی اس زمانے کی سواریاں ہونی آنا تو اس میں حوض سے لے گئے. بدر کی لڑائی نے اگرچہ اہل مکہ کا ہر ایک گھر ایک ماتم کدہ بنا رکھا تھا مگر قریش نے بخیال حتک عزت رونا پیٹنا جزا فضا وغیرہ جمیع مراسم ماتم داری کو بزور بند کر دیا تھا. روزانہ مجلسیں ہوتی اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تدبیریں سوچی جاتی ہیں. بڑی غم لگ گیا. بدر میں جس وقت شکست ہوئی تو مارے گئے 70-80 گھانے مارے گئے 15-16 مسلمان شہید ہوئے. جس وقت واپس ہوئے رات میں رونا دھونا نہیں بیان نہیں کرنے 20.5 دی ہے چپ کر کے روزانہ سازشیں کریں تجویزیں کریں اعلان حقیقت کا بکر ابو سفیان اس سے لڑ بڑھ گیا. ابو سفیان ہو اکٹھے کریں لوکن ہو کر کر کے تجویزات ہتھیار بھی اکٹھے کر کر کے ایک دن پھر وہ مایا کو نہ پتہ لگ گئے کہ اسی حملہ کر کے اپنے بدلہ ضرور لینا ہی لینا. کوئی عورت روندی کوئی ہوا تو اس کو لان تان کریں دیا ہے سروس بھی کرنی ہے ہتھیار شکست ہو گئی ہے بندے مار گئے نہیں رونا نہیں ایسا ہونا نہیں رونا ایسا اپنا بدلہ لینا. یہ آدمی ساری نیتا ویتا تو ابو سفیان ہونا سرکردہ. مردوں سے زیادہ عورتوں کے سینے جوش انتقام سے ابل رہے تھے خصوصاً زوجہ ابو سفیان ہندہ اس کا باپ چچا اور بھائی تینوں بدر میں قتل ہو چکے تھے. وہ ہر وقت جوانان قریش کو اکساتی اور کسی وقت انہیں نچلا نہیں بیٹھنے دیتی تھی. آخر رمضان میں ایک عظیم الشان لشکر بما تحتی ابو سفیان مکہ سے نکلا اور آگ بگولہ بن کر مدینہ کے قریب احد کے ایک جانب آ کر خیمہ زن ہوا. مدافعت کے لیے چاروں ناچار مسلمانوں کو بھی نکلنا پڑا. مدینہ سے 1000 بہادر نکلے تھے لیکن میدان احد میں پہنچ کر قریش کے اشارہ سے عبداللہ سلول اپنے ہم خیال 300 بہادروں کو لے کر واپس ہو گیا. پتہ لگ گیا حضور نے احتیاطی کوئی نہ کی تھی. وہ پورا عرب ہو بدلہ لینا واسطہ ہے انتقام واسطہ ہے اب لشکر لائے گیا.
حضرت اوکے نا سارے شجری بھی آتے ہیں حرمت سید حضرت سلمان فارسی بھی چاہے باقی صحابہ کرام کو بلا کے حضور نے مشورے کی تھی بھائی ہوں کے کریے وہ تو سارے وقت چڑھ پیڑ کے ساڑھے پہ آتے نا کہ سارے کو یہودی نو یہودیت اعتبار آ پوری منافق بھی سارے بچی نو چاہے مسلمان اتنی نو جڑے پتنی بنا مقابلہ کرنے کے ہوں تو سکتے حضرت سلمان فارسی ایک بنیاد ہے وہ غزوہ خندق دی گل ہے جی وہ غزوہ خندق وچ ہے وہ حضرت سلمان فارسی تے میں کوئی غلطی ہو گئی ٹھیک ٹھیک اچھا جی پڑھو یہ تجویز اس غرض سے کی گئی تھی کہ میدان جنگ سے کافی المقداد فوج کی واپسی باقی ماندہ لشکر کی بددلی اور حوصلہ شکنی کا باعث بن کر اسے میدان میں آنے سے مانع ہوگی، مگر ان کا یہ خیال غلط نکلا، بلکہ اس چال سے مسلمانوں کے جوش اور بڑھ گئے، کیونکہ وہ اپنی ایمانی صداقت اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کے باعث لشکر کی کمی اور زیادتی سے مستغنی تھے۔ طرفین کی فوجیں میدان میں اتریں، اسلامی صفیں اودھ کو پس پشت اور مدینہ سامنے رکھ کر آراستہ ہوئیں۔ عبداللہ ابن جبیر بہادر 50 قادر تیر اندازوں کے ساتھ درہ اونین بصیغہ تثنیہ یا جمع پر مامور ہوئے اور حکم ہوا کہ کسی صورت میں اس مقام کو نہ چھوڑیں۔ من جانب قریش درہ کی جانب سے حملہ کرنے پر دیکھیے جا یہ نا حضرت وہ پہاڑی ادھر ہن بھی موجود ہے جتنا حضور نے بندے کھڑوائے ہیں بس اس حل جلنا نہیں کیونکہ کفار لشکر وہی ہوتا پیا تو حل جلنا نہیں تو اتنی کھڑو کا ہونا اندازہ کرنا کہ پہ کریں پہ اس درے بھی کھڑو کے اے راضی امیر مقرر عبداللہ بن جبیر یا من جانب قریش درہ کی جانب سے حملہ کرنے پر عمر بن عاص، صفوان بن امیہ، عبداللہ بن ربیہ قادر تیر اندازوں کی کافی تعداد جماعت کے ساتھ طاق لگائے بیٹھے تھے۔ میدان کارزار گرم ہوا۔ سب سے پہلے طلحہ بن ابی طلحہ علم بردار بہادر قریش نکلا، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ اس کے بعد اس کا بھائی عثمان بن ابی طلحہ سامنے آیا اور حضرت امیر حمزہ کی تلوار کی نظر ہوا۔ ایسے ہی یکے بعد دیگرے قریش کے 10 نامی بہادر مسلمانوں کے ہاتھ سے فرش گیر ہوئے۔ اب کسی بہادر کو آگے بڑھنے کی جرت نہ ہوئی، دیر تک علم قریش خاک آلود گرا رہا۔ آخر حارث کی بیٹی عمرہ نے علم اٹھایا اور قریش کو للکار کر شرم دلائی اور انہیں یکبارگی حملہ پر اکسایا۔ اس طرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ننگی شمشیر لیے فوج کے سامنے تشریف فرما ہوئے اور بآواز بلند اعلان فرمایا کہ کون سا بہادر اس شمشیر کا حق ادا کر سکتا ہے۔ کئی ایک بہادروں کے ہاتھ اٹھے، مگر اس شرف جلادت سے حضرت ابو دجانہ کی عزت افزائی ہوئی۔ ابو دجانہ شمشیر شمشیر پر یہ شعر کندہ تھا: فی الجبن عار و فی الاقتال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ینجو من القدر۔ بہادر کے لیے میدان جنگ میں بزدلی ہمیشہ کے لیے عار ہے اور بڑھ کر لڑنا عزت ہے، اور کوئی شخص بزدلی کے ذریعے موت مقدر سے بچ نہیں سکتا۔
طرفین سے یکبارگی حملہ ہوا، خوب گھمسان کا رن پڑا۔ ابو دجانہ نے زرہ پھینک دی، زرد اصابہ علامت شدت جنگ کندھے پر ڈالی اور دشمن کی صفوں میں گھس آئے، اور وہ حق کے شمشیر ادا کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر دعا دی۔ ابو دجانہ غازیوں کی برق ریز تلوار نے کفار کے منہ پھیر دیے، وہ سراسمیہ ہو کر بھاگ نکلے۔ میدان خالی دیکھ کر اس خیال سے کہ مسلمان فتح یاب ہو چکے ہیں، محافظین درہ اپنی جگہ سے ہٹ آئے اور سامان غنیمت کے جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ حالانکہ انہوں نے حضور نے منع کیتا جی اس درے وچ کھڑوایا ہے نا، بھائی سن شکست ہو گیا یا فتح ہو گیا تو سو اس کو حل نہیں، لیکن وہ جس وقت وہ فتح ہو گئی تو وہ مال غنیمت سارا کھڑ گیا۔ اس زمانے میں جی کوئی رواج ہوندے ہے وہ ابھی بہت سارے مسلمان اس کو ہٹ کرنا، وہ بھی مال غنیمت کے شامل ہو گئے، لیکن جنہوں امیر مقرر کیتا نا وہ نہ ہٹے، وہ تیکھا ہوتے رہے، دو چار آدمی سے ہوتے رہے ادھر میں آگے نہیں سنتا ضرور حکم اچھا نہیں کوئی شاید ملا نہ ملا اچھا اس نہیں ہلنا وہ نہ ہلے باقی کفار نے ادھر خالی ویک کے پھر کہاں حملہ کیا۔ کفار کی فوج نے عقب درہ سے حملہ کر دیا۔ ابن جبیر اور 2 اسلامی بہادر جو درہ پر موجود تھے شہید ہو گئے۔ کفار نے للکارا، قریش کی مفرور شدہ فوج سنبھل کر سامنے آ گئی، مسلمان ہر طرف سے گھر گئے، سخت لڑائی ہوئی، مسلمانوں کے سینے سامنے کی فوج وہ تھوڑا حملہ ہویا، حملہ چلو وان ہے وہ اسے دیکھا اج زیارت کیتی ہے اتنے پہاڑی اتنے چڑھی نا تھوڑا جہا اسی پہاڑی اتنے چڑھے ہاں اتو چھپ چھپ کے نا وہ کفار دی فوج جو ابو سفیان لے آیا وہ حضور سے اتنی ہے جتنے کہ حضرت حمزہ شہید ہو جائے تو چھپ چھپ کے نا اس پہاڑ دی اوٹ لے کے نا اس کو اب گھر تک حملہ کر دیتا اس پہاڑی اگے ہی ادھر ابھی آ مسلمانوں کے سینے سامنے کی فوج کفار کی تلوار سے اور پیٹھیں عقب کی فوج کے تیروں، پتھروں اور نیزوں سے زخمی ہو رہی تھیں۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، مصعب ابن عمیر، قریش، شیران اسلام، انس ابن نزیر، ابی ابن سکن وغیرہ کئی ایک بہادران انصار کی لاشیں اپنے خون شہادت سے سرخروئی حاصل کر چکی تھیں، کئی ایک غازی کاری زخموں سے بےتاب ہو رہے تھے۔ آخر مسلمانوں کی پست ہمتی دیکھ کر کفار شہنشاہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جوک در جوک جھک پڑے، ہر طرف سے تیروں اور پتھروں کی بارش شروع ہوئی۔ حضور گھوڑے جب تشریف فرما آئے نا تب دوسری مسلمانوں نے مار وہ ہتھیار سٹ کے لوٹ مار کر رہے ہیں نا انہوں کو رشائی کوئی نہ تو یہ پیچھے پائے گئے وہ مارنا شروع کر دیتا کہ وہ سارے کوئی ادھر نہ سیا کوئی ادھر نہ سیا۔ حضور اپنے گھوڑے تشریف فرمائے تو ہکلے مکلے رہ گئے نال کوئی ٹانگے صحابہ نہ آئے۔ ادھر وچ جڑے حملے کیتے ہیں نا وہ خالد بن ولید لے کے آیا ہے نا کفار نو سارے آزادی پیچھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر خالد بن ولید نے وہ حملہ بھی کیتا۔ حفاظت خاص میں ایک طرف سعد بن وقاص تھے جو اپنے مقام اجل تیروں کی بچھاڑ سے کفار کی اندھا دھند ریل پیل کو روکے ہوئے تھے،
اور دوسری طرف جانثار طلحہ تھے۔ وہ اس طرح اپنی جان سپر کیے کھڑے تھے کہ مگر دو بندے ضرور نہ رہ گئے، ضرور اکل بکل گھوڑے سے مارے حملہ۔ کفار کے تیر اور پتھر اپنے جسم پر سہارتے یا ڈھال پر لے لیتے، کثرت سنگ باری اور باران تیر سے آخر جانثار کے ہاتھ شل ہو گئے، جسم زخموں سے پہلے ہی چور ہو چکا تھا، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وہ صحابہ جناب صحابہ جڑے دو ہے، یا سعد بن ابی وقاص اور طلحہ۔ یا ادھر سعد کے ترکش نے تیر دینے سے جواب دے دیا۔ جب تک بہادر کے ہاتھ میں ایک بھی تیر تھا، قریش کے کسی بہادر کو قدم بڑھانے کی جرت نہ ہوئی۔ تیر ختم ہو گئے اور گرے ہوئے تیر کے اٹھانے کے لیے جھکے ہی تھے کہ ابن قیمہ نے بڑھ کر تلوار کا وار کر دیا، مگر تلوار کارگر نہ ہوئی۔ ہٹ کر اس نے ایک ایسا پتھر مارا جس کی ضرب سے خود کی دو کڑیاں رخسار مبارک میں گھس گئیں حضور نبی کی اچھا اور ایسی بیٹھیں کہ نہایت مشکل سے نکالی گئیں۔ چھیک کے نکالے۔ ساتھ ہی عتبہ ابن ابی وقاص کے پتھر کی زد سے قدسی لب زیریں پھٹ گئی اور سامنے کے دو دانت مبارک بھی شہید ہو گئے۔ زخموں سے نڈھال ہو کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے میں جس کے سر پر آ کھڑے تھے لڑکھڑا کر نیچے اتر آئے۔ گھٹنوں پر کچھ خراش بھی آ گئی۔ خالی جگہ دیکھ کر ابن قیمہ پکار اٹھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ ابو سفیان سن کر بولا، تمہارے ہاتھ میں کنگن یعنی علامت شجاعت پہنائے جائیں گے۔ پھر اس نے بآواز بلند کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، علی میں سے کوئی ہے؟ بعد میں خود ہی کہنے لگا، نہیں۔ نہیں حضور نے منع فرمایا، میں جواب نہ دے گئے۔ وہ بڑے پھٹے ہوئے ہیں، بڑے غالب آئے بہنوں۔ اس نے کہا ابو بکر ہی ہے، عمر ہی ہے، فلانا علی ہی ہے۔ حضور نے منع فرمایا، جواب نہ دے گئے۔ وہ سارے خاموش ہو گئے۔ اس مشہور کا سارے مار گئے، سارے ہو گئے، سارے مار گئے۔ خود ہی کہنے لگا کہ نہیں ہے، یہ سب قتل یعنی شہید ہو چکے ہیں۔ رفقائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آواز سن کر کس طرح چپ رہ سکتے تھے، مگر حکم ہوا کوئی شخص جواب نہ دے۔ حضرت عمر بول پڑے ہیں، حضرت عمر کو نہ وہ ہم سب زندہ ہیں۔ کفار کی صدا لگاتار برابر گونج رہی تھی۔ عمر سہار نہ سکے، ٹیلے پر آ کر جواب دیا، اے اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے، اللہ کے فضل سے وہ سب کے سب صحیح و سلامت و زندہ ہیں۔ طلحہ کی خبر گیری پر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ معمور تھے۔ ہوش آئے اور ذرا سنبھلے تو جھنجھلا کر اٹھے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بلند مقام پر تشریف فرما ہوں۔ طلحہ و صدیق کے سہارے رحمت عالم اٹھے اور حضرت علی المرتضیٰ نے مبارک ہاتھ پکڑ کر اوپر کھینچ لیا۔ میدان میں جب تک ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ نما تھی اور صحابہ اکرام کی آنکھیں نظارہ جمال مبارک سے ٹھنڈی ہو رہی تھیں، وہ بے دھڑک اپنی جانیں قربان کر رہے تھے۔ لیکن جب انہوں نے جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام خالی پایا اور ان کے کان صدائے شہادت کی گونج سے پھٹنے لگے تو آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، ہاتھ پاؤں پھول گئے، زمین و آسمان بدل گئے، ٹوٹے دل سراسمیہ ہو کر منتشر ہو گئے، جس طرف کسی کا منہ اٹھ گیا چل نکلا۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ رونق افروز ہوئے تو ادھر ادھر سے کھینچ کھنچا کر اکثر جانثار خدمت عالی میں جمع ہو گئے، لیکن وقت گزر چکا تھا، اب میدان مسلمانوں سے خالی ہے، صرف چند شخص ہیں وہ بھی مجروح۔ اس پر بھی کسی بہادر قریشی کو حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی، باوجود یہ کہ میدان میں ابھی قریش موجود تھے۔ شہادت مبارک کی خبر مدینہ میں بھی پہنچ چکی تھی۔ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تابانہ مدینہ سے نکل پڑیں اور میدان میں آ پہنچی۔ قدسی چہرہ مبارک کو دیکھ کر جان میں جان تو آئی، مگر جاری گہرے زخموں کو دیکھ کر تڑپ گئیں۔ جانثار زخموں کی تدبیر میں مشغول تھے، مگر خون تھمتا نہیں تھا۔ خود کی کڑیاں مبارک رخسار میں اس زور سے بیٹھ گئی تھیں کہ ہلانے سے ہلتی نہیں تھیں۔ ابو عبیدہ جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے دانتوں کی گرفت سے بزور کھینچ کر نکال تو لیں، مگر جانثار کے اگلے 2 دانت گر گئے۔ یہ عمدہ تعریف ہے انہیں بدولت، لیکن حضور کے حسن اتنے چہرے مبارک کی کوئی فرق نہیں آیا، اخیر تک